ان الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیو، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ یہ عید الاضحیٰ قریب آ رہی ہے۔ میں آپ بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عید والے دن ہمیں کیا کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلی بات یاد رکھیں، عید والے دن اچھا لباس پہننا چاہیے، غسل کرنا چاہیے، پہلے غسل کرنا چاہیے، پھر اچھا لباس پہننا چاہیے، خوشبو لگانی چاہیے۔ نبی علیہ السلام عید والے دن اچھا لباس پہنتے، خوشبو لگاتے، غسل کرتے۔ جب آپ عیدگاہ کی طرف جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جاتے ہوئے ایک راستے سے جاتے، اور جب عید کی نماز پڑھ کے واپس آتے تو پھر راستہ تبدیل کر کے آتے تھے۔ ایک تو یہ نبی پاک کی سنت یاد رکھنی چاہیے، عیدگاہ کی طرف جانا ہے تو اور راستے سے، جب آنا ہے تو پھر اور راستے سے آنا ہے۔ دوسری سنت یہ ہے محترم ساتھیو، عید الفطر کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نہ کوئی میٹھی چیز کھا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں۔ لیکن عید الاضحیٰ کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھاتے تھے۔ عید کی نماز کے بعد جانور کو ذبح کیا جاتا، پھر اس کا گوشت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے۔ یہ آپ کی سنت ہے۔ محترم ساتھیو، اسی طرح جب عیدگاہ کی طرف جانا ہے تو راستے میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے کثرت کے ساتھ تکبیرات پڑھنی ہے، اونچی اونچی آواز سے پڑھنی ہے، بلند آواز سے تکبیرات پڑھنی ہے۔ اور پھر عید کی نماز ادا کرنے کے لیے عیدگاہ میں جب پہنچ جانا ہے، یہ عید کی نماز کے لیے اذان نہیں ہوتی، نہ ہی اس میں اقامت تکبیر ہوتی ہے۔ اور اسی طرح عیدگاہ میں جا کے 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتا، بلکہ جب عیدگاہ میں پہنچے ہیں تو وہاں جا کے بس بیٹھ جائیں۔ صرف عید کی نماز کی 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، اس سے پہلے اور اس کے بعد کوئی نوافل نہیں پڑھنے، نہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نہ صحابہ نے پڑھے ہیں۔ اور عید کی نماز یہ کھلے میدان میں ہونی چاہیے۔ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جاتی ہے کسی مجبوری کے تحت، تو جب مسجد میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہو کے تحیۃ المسجد کی 2 رکعتیں بھی نہیں پڑھ سکتے، بلکہ مسجد میں آ کے بیٹھ جائیں، صرف وہی عید کی 2 رکعتیں ہی پڑھیں۔ محترم ساتھیو، اس کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جاتی ہے، اور پھر قربانی کا گوشت تقسیم کیا جاتا ہے۔ محترم ساتھیو، اسی طرح کئی لوگ ان دنوں کے اندر بڑے بڑے گناہ کرتے ہیں، آلات موسیقی، گانے بجانے سنتے ہیں، فلمیں دیکھتے ہیں،
حالانکہ چاہیے تو یہ تھا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کہ اللہ کی کبریائی بیان کی جاتی، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا کہ اللہ نے تمہیں سیدھا راستہ دکھلا دیا ہے۔ تو محترم ساتھیو، ان دنوں میں یہ برائی کے کام کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ان سے بچنا چاہیے، بلکہ خوشی کو ویسے منانا چاہیے جس طرح اللہ کے نبی نے منایا، جس طرح اسلام نے ہمیں بتایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔